بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند كل ختمة دعوة مستجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آج کی مجلس جو قائم ہوئی ہے اور منعقد ہوئی ہے، کہ تکمیل قرآن کے مبارک موقع پر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. جب قرآن کریم کی تکمیل ہو، جب قرآن کریم مکمل ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب قرآن کریم مکمل ہو تو اس موقع پر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. دو باتیں پیش کروں گا. اس وقت چار باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں. سب سے پہلی دو بات تو یہ ہے کہ جب قرآن کریم مکمل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور تیسری بات کہ قرآن کریم جب مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے کس بات کا وعدہ کیا گیا ہے. اور چوتھی بات کہ آپ لوگوں کو ایک عزم کرنا ہے اور ایک ارادہ کرنا ہے. سب سے پہلی بات، قرآن کریم مکمل ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں کہہ دوں کہ قرآن کریم مکمل ہو تو ہم میں سے ہر شخص کو استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. ایک. اور دوسری بات، جب قرآن کریم مکمل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم مکمل ہو تو ہمیں توبہ اور استغفار کیوں کرنا چاہیے؟ کیا قرآن کریم کا نماز میں، تراویح جیسی اہم عبادت میں اس قرآن کریم کا پورا پڑھ دینا کیا کوئی جرم ہے؟ کیا کوئی گناہ ہے کہ ہم اس پر استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں؟ یقیناً جرم نہیں ہے. نماز تراویح میں کھڑے ہو کر پورے قرآن کریم کا سننا کیا یہ کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے کہ اس پر ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور رب تعالیٰ سے معافی مانگیں؟ یقیناً یہ جرم نہیں ہے، بلکہ نماز تراویح میں قرآن کا پڑھنا جو امام صاحب نے پڑھا یہ بھی عظیم عبادت ہے. اور نماز میں کھڑے ہو کر آپ مقتدیوں کا قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک سننا یہ بھی عظیم عبادت ہے. پھر عظیم عبادت پر استغفار، توبہ اور معافی کیوں، اور اس کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ذرا میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دوں. شریعت ہمیں ہدایت کیا دیتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت
اور جس عبادت کا اللہ کی طرف سے بندوں کو مکلف کیا گیا ہے اور پابند کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت جس کا حکم دیا گیا، جس کا پابند کیا گیا، جس کو انسانوں پر فرض کیا گیا، وہ عبادت نماز ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے اور نماز کی انتہا اور اختتام ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر نماز کی انتہا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی امام صاحب اور مقتدی سب سلام پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سب کی زبان سے سب سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ استغفر اللہ۔ کیا نکلتا ہے؟ استغفر اللہ، جو سب سے اہم عبادت ہے، جو سب سے افضل عبادت ہے، ایمان کے بعد جو سب سے پہلی عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، اتنے اجر و ثواب والی عبادت ہے۔ جب اس عبادت کا اختتام ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ۔ نماز پڑھنا جرم نہیں ہے، نماز پڑھنا جرم نہیں ہے، نماز پڑھانا جرم اور گناہ نہیں ہے، بلکہ یقیناً عبادت ہے، یقیناً عبادت ہے، بڑے اجر و ثواب والی عبادت ہے، بڑی ہی افضل اور اہم عبادت ہے۔ پھر استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کیوں استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ کہہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، صرف اتنی سی وجہ ہے کہ نماز جب ہم نے پڑھ لی اور اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ جیسی نماز پڑھنے کا تو نے حکم دیا تھا ویسی نماز میں پڑھ نہیں سکا، اس میں کمی اور کوتاہی رہ گئی، اس لیے ربا معاف کر دینا، میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو دیکھیے نماز جیسی اہم عبادت کی جب انتہا ہوئی، جب اختتام ہوا تو ہم نے استغفار اور توبہ اور معافی مانگی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، نفل نمازوں میں سب سے اہم عبادت تہجد کی نماز ہے، لاڈلی نماز ہے، چہیتی نماز ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی تمناؤں کو منوانے والی عبادت ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے متعلق نقل کرتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ میرے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رات میں بہت کم سوتے ہیں، رات میں بہت کم سوتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو جو ہے، ان کا جسم جو ہے، ان کا بدن جو ہے وہ بچھونے سے الگ رہتا ہے، بچھونے پر نہیں جاتا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ رب کے سامنے ساری رات کھڑے ہو کر عبادت میں گزار دیتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ تو ساری رات عبادت کرنا کیا جرم ہے؟ کیا گناہ ہے؟ نہیں نہیں، یقیناً نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان نیک بندوں کا عمل نقل کیا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ساری رات رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں گزار دی، اور جب صبح ہوئی تو وبالاسحار ہم یستغفرون، دوسری جگہ نقل کیا والمستغفرین بالاسحار، جب صبح ہوئی تو ساری رات عبادت کی۔ کیا زبان سے نکلتا ہے؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک، کہ ربا تیری ذات پاک ہے، جیسی عبادت مجھے کرنی چاہیے ویسی عبادت تو نہیں کر سکا، اسی لیے ربا استغفر اللہ، اللہ معاف کر دینا، توبہ کرتا ہوں، اللہ اس کمی کوتاہی کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دینا۔ دیکھیے تہجد کی انتہا اور اختتام پر استغفار ہے، فرض نماز کی انتہا اور اختتام پر استغفار ہے، تہجد کی انتہا اور اختتام پر استغفار ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں جب مجلس کا اختتام ہو تو استغفار ہے،
جب مجلس کا ایک آدمی یا چند آدمی مل کر کے کیا کرتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت نقل کی ہے، کیا فرماتے ہیں، من جلس فی مجلس، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، فکثر فیہ لغتہ، مجلس میں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، بے فائدہ باتیں کرتا ہے، لا یعنی باتیں کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، ایسی باتیں وہ کر گزرتا ہے، فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک، لیکن مجلس سے اٹھ کھڑا ہونے سے پہلے اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کیا کہتا ہے کہ اللہ اس مجلس میں مجھ سے طرح طرح کی فضول اور لغویات زبان سے نکل گئی ہے، ربا میں اس پر کیا کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ تو دیکھیے فرض نماز کی انتہا ہوئی تو استغفار، تہجد کی انتہا ہوئی تو استغفار، مجلس کی انتہا ہوئی تو استغفار۔ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں جب عمر کی انتہا اور اختتام ہو، زندگی کا جب اختتام ہو تو استغفار۔ چنانچہ ابھی آپ نے سنا اور آپ لوگ اپنی نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مختصر سی سورت اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ پھر کیا ہے، واستغفر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہی سورت کا خلاصہ کیا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے لاڈلے نبی، سن لیجئے جب آپ کی زندگی کا آخری مرحلہ آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے، واستغفر، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو زندگی کا اختتام ہو تو استغفار، تو کیا ہے استغفار، فرض نماز کی انتہا ہو تو استغفار، تہجد کی انتہا ہو تو استغفار، مجلس کا اختتام ہو تو استغفار، زندگی کا، میری اور آپ کی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی انتہا ہو تو استغفار، میری اور آپ کی زندگی کی انتہا ہو تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی کے آخری مرحلے میں استغفار۔ تو آج جب ہمارے یہاں قرآن کریم کی تکمیل ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، استغفار اور توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ امام صاحب جنہوں نے پڑھا نماز میں قرآن کریم، وہ یہ تصور کریں کہ ربا جیسا پڑھنے کا تو نے حکم دیا ویسا تو پڑھ نہیں سکا، اس لیے اللہ معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ سننے والے اپنے دل و دماغ میں یہ تصور جمائیں کہ ربا جیسا سننے کا تو نے حکم دیا ویسا تو سن نہیں سکا، پتہ نہیں ذہن اور دماغ اور خیال کدھر کدھر بھٹکتا رہا، میں تو ابھی بازار اور دکان میں تھا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، پتہ بھی نہیں چلا امام صاحب نے سورہ فاتحہ کب ختم کی، کون سی سورت کون سی آیت کب پڑھی، کب پہلی رکعت آئی اور کب آخری رکعت آ گئی، کب وطر سے بھی فراغت ہو گئی، اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ ربا قرآن سننے میں کمی اور کوتاہی ہو گئی، ربا اس کے لیے میں استغفار اور توبہ اور معافی کا طلبگار۔ تو قرآن کی تکمیل کے موقع پر سب سے پہلا کام ہمارا ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام کیا ہے، قرآن کریم کا نماز جیسی اہم عبادت میں پڑھنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم کا نماز جیسی اہم عبادت میں سننے کا موقع اور توفیق مل جانا یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پر کیا کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ لیکن شکر کرنے کے دو طریقے، شکر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہمارا اور آپ کا ہے اور ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کون سا طریقہ صحیح اور اچھا ہوگا بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالیقین صحیح ہے، اور وہی صحیح ہے۔ وہی کیا ہے، صحیح ہے۔ جو طریقہ ہمارا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
ہم لوگ جب اللہ کی نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ جیسے ابھی نعمت ملی کہ قرآن کریم سننے کا موقع ملا، تو اب اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ لڈو اور برفی کھا کر ادا کریں، بریانی کھا کر ادا کرے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے کہ نعمت ملے تو شکر کیسے ادا کرے؟ لڈو اور برفی اور حلوہ کھائیں اور بریانی کھائیں، یہ ہمارے شکر کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آئیے صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی عبادت کرتے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، پیروں میں ورم آ جاتا۔ ہماری تو کب قرات کتنی مختصر، ہم تو سوچتے کہ انا اعطیناک سے بھی اگر کوئی چھوٹی صورت ہوتی تو وہی پڑھ لیتے اور نماز ختم کر دیتے۔ رکوع میں گئے نہیں، ابھی ٹھیک سے سبحان ربی العظیم کہانی کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے سے ٹھیک سے سر اٹھاتے نہیں کہ دوسرے سجدے میں ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری نماز اور سجدہ اور رکوع کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی، آپ کے پیر پھول گئے ہیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی وجہ سے، لمبی لمبی نماز پڑھنے کی وجہ سے، دیر تک نماز میں کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اتنی پریشانی کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، آپ تو بخشے بخشائے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یہ پریشانی، یہ مشقت، یہ تکلیف کیوں؟ آخر کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخشا بخشایا بنایا، یہ تو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، یہ تو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت پر شکر کا تو موقع بنتا ہے نا، تو اس لیے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رب نے مجھے بخشا بخشایا بنایا، اسی لیے میں نے اپنی عبادت کی مقدار بڑھا دی، میں نے اپنی عبادت کی مقدار کیا کی ہے؟ بڑھا دی ہے۔ میرا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ نے پورا قرآن کریم جب سننے کا موقع دے دیا، آج 20 کی رات ہے، 21 کی رات آ گئی ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا قرآن کریم سننے کا موقع دے دیا۔ اب ہم آپ اس عظیم نعمت کے ملنے پر شکر کیسے ادا کریں گے کہ کل سے ڈھیر سارے ایسے ہوں گے جو تراویح پڑھنا ہی بند کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نعمت ملی تو عبادت کی مقدار بڑھا دی، اور مجھے اور آپ کو نعمت ملی تو ہم نے عبادت کی مقدار گھٹا دی۔ بتاؤ نبی کے طریقے پر کیسے چلتے ہو؟ کس منہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو؟ رسول تو نعمت پر کیا کریں؟ عبادت میں اضافہ کر دیں، اور ہم اور آپ عبادت کو گھٹا دیں۔ یہ نبی سے کیسی نسبت ہے؟ یہ نبی سے کیسا تعلق ہے؟ یہ تو نبی سے وفا نہیں بلکہ بے وفائی اور غداری ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ کے واسطے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ جیسے میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اور نعمت کے ملنے پر عبادت کی مقدار میں اضافہ کیا ہے، ہم کم از کم عبادت کی مقدار میں اضافہ نہ کر سکے تو جو عبادت ادا کر رہے ہیں 20 رکعت تراویح کی، سورۃ تراویح کی شکل میں ہی کم سے کم ادا کر لیں۔ مسجد خالی نہ ہونے دے، بالکل خالی نہ ہونے دے۔ ارادہ کریں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی عید کا چاند دیکھنے سے پہلے تراویح بند نہیں کرے گا۔ کرتے ارادہ؟ یہ دو باتیں ہو گئی۔ سب سے پہلا موقع تکمیل قرآن پر استغفار کا ہے، دوسرا کام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ہے، اپنے طریقے سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عبادت کی مقدار میں اضافہ کر کے۔ تیسری بات، عبادت تکمیل قرآن کے موقع پر اللہ کی طرف سے کیا اجر کا اعلان ہے؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، عند کل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ، جب بھی قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دعا بندے کی قبول کرتا ہے۔ اب امام صاحب کی دعا ان کے دل میں کچھ اور ہوگی، ان کی چاہت کچھ اور ہوگی، آپ لوگوں کی چاہت کچھ اور ہوگی، تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اپنے دل میں ارادہ کرے کہ اللہ میری یہ چاہت ہے، تیری طرف سے وعدہ ہوا ہے کہ تو ایک دعا قبول کرتا ہے، وہ ایک دعا میری یہ ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے وہ نیت کر لے، جب امام صاحب دعا کرائیں تو اس دعا کی نیت کر لے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات اور آخری بات،
آخری بات میں کہہ دوں اور بات ختم کروں گا اسی پر. یہ آپ کو ارادہ کرنا ہے, یہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ارادہ کرنا ہے, عزم کرنا ہے کہ اس کام کو ہم کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف. سال کے 11 مہینے ہم عجیب و غریب طرح کی شرارتیں اور بدماشیاں کرتے رہتے ہیں, طرح طرح کی بدماشیاں کرتے رہتے ہیں, گناہ عجیب عجیب طریقے سے کرتے ہیں. چنانچہ ایک گناہ تو ہے جو ہم آنکھ کے ذریعے انجام دیتے ہیں. جن چیزوں پر اور جہاں نظر ڈالنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہاں ہماری نظر کثرت کے ساتھ پڑتی ہے. بد نظری کے گناہ میں تقریباً 99% لوگ مبتلا ہیں, تقریباً 99% لوگ مبتلا ہے. کیا نوجوان, کیا بوڑھے, کیا بے نمازی اور کیا نمازی, کیا عام آدمی اور کیا خاص آدمی, بد نظری کی بیماری میں تقریباً 99% لوگ مبتلا ہیں. دوسری چیز ہے زبان. زبان کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. یہاں سے نماز پڑھ کے نکلے اور دروازے پر ہی پتہ نہیں کتنی گالیاں سنا دیں گے اگر ذرا سا کسی سے کچھ ہو گیا. عجیب و غریب مسئلہ ہے. ابھی آپ عبادت کر کے آ رہے ہیں یا مسجد میں گالی سیکھنے گئے تھے کہ گیٹ پر آتے ہی آپ نے وہ ظاہر کر دیا کہ مسجد سے میں یہ گالی سیکھ کے آیا ہوں, اب میں تمہیں دے رہا ہوں. عجیب و غریب معاملہ ہے ہم لوگوں کا. سنیے, زبان سے جھوٹ, غیبت, چغلی اور طرح طرح کے گناہ ہم کرتے ہیں. آنکھ سے بھی طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان آنکھ کے گناہوں سے نجات پائیں, زبان کے گناہوں سے نجات پائیں, تو آنکھ سے آپ قرآن کریم کو دیکھیں, آنکھ سے قرآن کریم کو دیکھیں اور زبان سے قرآن کریم کو پڑھیں. آنکھ سے قرآن کو اتنا دیکھیں, اتنا دیکھیں, اتنا دیکھیں کہ بد نظری کے ذریعے آنکھ سے جتنا گناہ کیا ہے قرآن کریم کو اتنا دیکھیں, اتنا دیکھیں کہ وہ آنکھ کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اور زبان سے جو آپ نے گناہ یا میں نے, آپ نے, کوئی بھی کسی نے بھی گناہ کیا ہے تو قرآن کو زبان سے اتنا پڑھیں, اتنا پڑھیں, اتنا پڑھیں کہ زبان سے جتنے گناہ بھی ہم سے ہوئے ہیں اس کے لیے یہ زبان سے تلاوت اور قرآن کا پڑھنا جو ہے کفارہ بن جائے. ارادہ کر لیں کہ اپنی آنکھ کو اور اپنی زبان کو قرآن پہ لگا دیں گے, لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.